اینڈ ویلکم. آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم میرے ساتھ سائرہ چوہان کے ساتھ. پرائم ٹائم میں ہم ہمیشہ ایسے ایشوز لے کر آتے ہیں جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں, اور آج بھی ہم ایسا ہی ایک ایشو لے کر آئے ہیں. وہ یہ ہے کہ یو ایس کی پالیٹکس پہ جو مسلم امریکنز ہیں ان کی بھاگیداری, ان کا جو جو کرتے ہیں پارٹیسپیشن, وہ کتنا ہے. اگر ہم نمبرز کی بات کریں تو کانگریس میں صرف 3 ہیں, حالانکہ یہ کہا گیا تھا کہ مڈ ٹرم میں یہ بہت بڑا نمبر ہے, اور اسی پر ہی ہم بات کریں گے. ہم اس لیے بھی بات کریں گے کیونکہ 2024 بہت زیادہ وقت نہیں ہوگا جب پریزیڈنٹ الیکشن ہونے ہیں, اور ایک طریقے سے یہاں پر پریزیڈنشل کون پریزیڈنٹ بنے گا اس کی دوڑ شروع ہو جائے گی, اور دوڑ اس بات کی بھی شروع ہو جائے گی کہ آگے جو امریکہ ہے وہ کس طریقے سے جو ہے نظر آنے والا ہے. اسی پر ہی ہم بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت ہی خاص مہمان اس وقت موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ظفر زیف طاہر جی, جو کہ کمشنر آف ہیوسٹن پلاننگ اینڈ ایئرپورٹس ہیں, اور اس کے ساتھ ہی سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی, فرسٹ ایور الیکٹڈ نیشنل ڈیلیگیٹس ان 2000. ظفر صاحب بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سارا آپ کا کہ آپ نے اور آپ کے ٹیلی ویژن اسٹیشن نے مجھے دعوت دی کہ میں اس امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ آپ سے بات کر سکوں. بہت بہت شکریہ جی, اور عید مبارک. عید مبارک آپ کو بھی, کیونکہ عید کا ایسا ہوتا ہے کہ عید نکل جانے کے بعد بھی کئی ہفتوں تک عید کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں سب سے پہلا سوال جو میں شروعات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ امریکہ میں جس طریقے سے 3 کانگریس میں شامل ہیں مسلم امریکنز, کیا اس کو سمجھا جائے کہ یہ بہت بڑا نمبر ہے؟ حالانکہ یو ایس مڈ ٹرم 2022 میں جس طریقے سے یہ نمبر آیا اس سے یہ سمجھا گیا کہ یہ نمبر بہت زیادہ ہے. ریکارڈ نمبر پہ جو ہے مسلم الیکٹڈ ہوئے تھے یو ایس مڈ ٹرم میں. 4 مسلم جو ہیں وہ امریکنز اس میں نظر آئے تھے, ساتھ ہی ساتھ 3 مسلمس کرنٹلی سرو ان کانگریس, اور آپ کو بتا دیں کہ سبھی جو ہیں آل 4 جو ہیں وہ ڈیموکریٹس ہیں. سر میرا سوال یہاں پر آپ سے یہ بن رہا ہے, ڈیموکریٹ سے ہیں, نمبر بہت کم ہے, حالانکہ یہ کہا گیا کہ بہت بڑا نمبر ہے, کیا یہ بہت بڑا نمبر ہے؟ دیکھیے, مسلم امریکنز کی تعداد اس ملک میں کوئی کسی کو ایکوریٹلی نہیں پتہ ہے. میرے خیال سے 6 سے 7 ملین نارتھ امریکہ میں مسلمان رہتے ہیں. ویسے سر اسٹڈی جو کہتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ 4 ملین کے قریب ہے. جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کئی زیادہ ہے. کیا یہ نمبر جو کانگریس میں ہے, ایک زمانے میں 4 تھے آج کل 3 ہے, کیا یہ انڈر ریپرزنٹیشن ہے, اوور ریپرزنٹیشن ہے؟ دیکھیے, مسلمانوں کا نمبر تو کم ہے, مگر مسلمانوں کا جو وزن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, ان کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے, ان کی نیٹ ورکنگ بڑھتی جا رہی ہے, ان کی ویلتھ بڑھتی جا رہی ہے, ان کے جو کنیکشنز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور وہ سول ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں. ہر کمیونٹی جو ہے اس کا آپ کو وزن نظر آتا ہے کانگریس میں یا مختلف اسٹیٹ کے جو ہاؤسز ہیں اس میں, بیسڈ آن کہ ان کا ایکٹیویزم کتنا ہے. آرمینین امریکنز بہت کم ہیں سدرن کیلیفورنیا میں, مگر ان کا ایکٹیویزم بہت زیادہ ہے. جوئش امریکنز کا نمبر مسلمانوں سے کم ہے, مگر آپ دیکھیے کہ ان کا ریپرزنٹیشن کتنا ہے. ہر کمیونٹی کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرے. تو ہماری کمیونٹی ابھی سیکھ رہی ہے مسلم امریکنز کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو پروجیکٹ کریں. میں آپ سے یہ بات کہہ سکتا ہوں وثوق کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ, کہ گیو اس 4 to 5 presidential cycles and inshallah you will see 20 to 25 Muslim Americans serving in American Congress. آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے؟ لیکن اگلا ہم ایک نمبر آپ کو دکھاتے ہیں جس میں آپ کو یہ جان کر تھوڑی سی حیرانی ہوگی کہ جو سب سے زیادہ نمبرز ہیں, اگر ہم مسلم اگر ریپرزنٹیشن کی بات کریں مسلم امریکنز کی, تو وہ اس میں چاہے ٹیکسس ہو, اوہائیو ہو, پینسلوینیا ہو, چاہے ہم کیلیفورنیا کی بات کر لیں, چاہے ہم منیسوٹا کی بات کر لیں, منیاپولیس کی بات کر لیں, یہاں سے جو ہے وہ نکل کر آ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ جو اگر ہم بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو یہ پاکستانی ہیں, افغانستان سے ہیں, انڈیا سے ہیں, فلسطینین ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ بنگلہ دیش, یہاں سے جو نمبرز ہیں وہ نکل کر آتا ہے. ان دیشوں سے جو لوگ ہیں یہاں آئے ہیں, اور اس کے بعد یہاں پر پالیٹکس میں, یو ایس پالیٹکس میں کس طرح سے اپنی دھاک جمائی ہے. ظفر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دیش ہے جو میں نے نام لیے ہیں, ان میں سب سے زیادہ ریپرزنٹیشن کس دیش کا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, مسلمان تو میں نے آپ کو بتایا میرے خیال سے 5, 6, 7 ملین ہیں. پاکستانی امریکن اور عرب امریکن سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ میں اوور آل سب سے زیادہ کون سی مسلم کمیونٹی ایکٹیو ہے تو وہ پاکستانی امریکن ہے. مگر جب میں پاکستانی امریکن کہتا ہوں تو اس کے ساتھ انڈین امریکن مسلمز اور بنگلہ دیشی امریکن مسلمز. ہوتا یہ ہے کہ 20-25 سال یہاں رہنے کے بعد یہ تینوں کمیونٹیز آپس میں بہت جڑ جاتی ہیں, چاہے وہ انڈیا سے ہوں, بنگلہ دیش سے ہوں, پاکستان سے ہوں, اس سے کہ ان کے بچے جو ہیں دے شیئر سیم ویلیوز. تو ان 3 کمیونٹیز کی میں سمجھتا ہوں امریکہ کے مسلمانوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان 3 کمیونٹیز کے پاس ہے. ہاں, کچھ علاقے ہیں جیسے مشیگن کا ڈیئر بورن کا علاقہ ہے, منیاپولس میں صومالی امریکنز, وہاں پہ صومالی امریکنز کی یا عرب امریکنز کی لیڈرشپ ہے. بٹ اوور آل
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی امریکنز لیڈ بائی فار دا موسٹ اماؤنٹ آف پولیٹیکل ایکٹیویزم ان دس کنٹری. جی یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ یہاں پر بات کہی ہے. اور اگر دیکھا جائے ایک اور گرافکس کے ذریعے ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو امریکن مسلمس ہیں وہ کس طریقے سے امریکہ میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں, خاص طور پر گورنمنٹ ان نان الیکٹڈ پوزیشنز. مور دین 70 ملین جو مسلمس ہیں سرو ان دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن. کچھ نام بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. سمیرہ فضیلی ہیں جو کہ نیشنل اکنامک کونسل جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں. اگر ہم ریما ڈورین کی بات کریں, یہ وائٹ ہاؤس میں ایک طرح سے کہا جائے لیجسلیٹو افیئرس کو دیکھتی ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں. ایک اور نام میں آپ کو بتا دیتی ہوں, رشد حسین ہیں جو کہ ایمبیسڈر ہیں لارج فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کی. یہ وہ میں نے آپ کو نام بتائے ہیں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں سرو کرتے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیے کہ اگر امریکن مسلمس بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں اتنے بڑے نمبرز میں سرو کر رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے گرو کر رہے ہیں, کس طریقے سے US کی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, بھاگیداری ان کی بڑھ رہی ہے. ظفر صاحب, اگر ہم اس کو, کیا ہم اس بات سے خوش ہو جائے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں نمبر ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. مسلمز جو ہیں, مسلم امریکنز, ان کا نمبر بڑھ رہا ہے, لیکن جو ایکٹیو پالیٹکس ہے جس میں آپ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس میں آپ کا نمبر کم ہے. نہیں جی, میرے خیال سے کم نہیں ہے. میں آپ کو ہیوسٹن کی ایگزامپل دیتا ہوں. آج سے 22 سال پہلے ایئر 2000 میں پہلا مسلمان تھا, ساؤتھ ایشین تھا, جو کہ الیکٹ ہوا نیشنل ڈیلیگیٹ. اس کے بعد 9/11 ہوا اور مسلم امریکنز کو یہ خیال آیا کہ وہ پالیٹکس میں پیچھے رہ گئے, اور میرے خیال سے چند سو لوگ ہیوسٹن میں ایکٹیو ہوئے, اور ان چند سو لوگوں کے ایکٹیویزم کا نتیجہ تھا کہ ٹیکسس سے ہم نے 8 نیشنل ڈیلیگیٹ. ایئر 2000 میں پہلا تھا اور واحد تھا جی, اور ایئر 2004 میں 8 نیشنل ڈیلیگیٹ ہم نے الیکٹ کیے. اپوائنٹ تو الگ تھے, الیکٹ کیے ہم نے. تو دیکھیے جو بڑے بڑے شہر ہیں ہمارے, ہیوسٹن, لاس اینجلس, نیو یارک, شکاگو, انکریزنگلی اٹلانٹا اینڈ ادر پلیسز, سین فرانسسکو بے ایریا, یہاں پہ مسلم امریکنز آر ناؤ پارٹ اینڈ پارسل آف مین اسٹریم پالیٹکس. ہمارے جو بچے ہیں, کئی سو پاکستانی امریکن, مسلم امریکن, انڈین امریکن مسلمس یہ سرو کر رہے ہیں ایز ججز, US اٹرنیز, ایز اسسٹنٹ US اٹرنیز, ڈسٹرکٹ اٹرنی کے آفس میں. آپ نے صرف بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بات کی, کئی سو اسٹافرز ہیں جو کانگریس میں اور US سینٹ میں اسٹافرز ہیں. اسٹافرز اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ یہ پالیسی بناتے ہیں, یہ سینیٹرز کی, کانگریس مین کی مدد کرتے ہیں. اگر اسٹافرز کو پتہ ہوگا کہ مسلمانوں کا کیا کلچر ہے, ان کی کیا سینسٹیوٹی ہے, ان کے کیا ایشوز ہیں, ان کے کیا فیئرز ہیں, تو وہ اپنے جو باس ہے اس کو بتا سکیں گے. تو الحمدللہ میں بہت خوش ہوں آج مسلمان امریکن جہاں کھڑے ہوئے, اور میں سارا آپ سے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہمیں 10-15 سال دے دیں, وی آر انشاءاللہ این انسٹاپیبل ٹرین. آپ دیکھیے گا 20 سے 25 مسلمان جو ہیں کانگریس میں, سینٹ میں ہوں گے, اور کئی سو لوکل الیکٹڈ آفیشلز آپ کو ملیں گے لوکل لیول پہ اور اسٹیٹ لیول پہ. بالکل. کچھ نمبرز بھی ہم یہاں پر ساجھا کر دیتے ہیں. اگر نمبرز کی بات کریں یہاں پر تو جارجیا میں 39% ہے, یعنی ایک طرح سے کہا جائے سب سے زیادہ. اگر ہم ٹیکسس کی بات کریں تو 35% ہے. اگر ہم وسکانسن کی بات کریں 46% یہاں پہ جو ہے جو مسلم امریکنز جو ہیں وہ یہاں پر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو ایک طرح سے پاپولیشن کا, US پاپولیشن کا 1.3% یہاں پر بنتا ہے. ٹیکسس جو ہے بہت بڑا اسٹیٹ ہے, ریپرزنٹیشن یہاں پر بہت زیادہ ہے. اگر ہم ہیوسٹن کی بات کریں, یہاں سے 2 بڑے نام نکل کر آتے ہیں, ڈاکٹر سلیمان للانی اور بھوجوانی صاحب. تو یہ سلمان بھوجوانی جی, تو یہاں پہ یہ بڑے نام یہاں پر نکل کر آتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہیوسٹن ٹیکسس سے جو ایک ہونا چاہیے اور مسلم امریکنز کو نکل کر آنا چاہیے, اگر میں پورے ٹیکسس کی بات کروں تو کیا وہ نمبر کم نہیں ہے کہیں نہ کہیں؟ ہونا تو بہت کچھ چاہیے جی. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہیوسٹن سے ایک فیڈرل الیکٹڈ آفیشل ہو, ڈیلس سے ہو. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں سے ایکٹیویزم جو ہے وہ ہے اور کہاں پہ ایکٹیوسٹ کو موقع ملے گا. بالکل. دیکھیے صادق خان جو ہے ان کو موقع ملا لنڈن میں اور وہ میئر بن گئے لنڈن کے. اسکاٹش لیڈر جو ہیں آج کل وہ ایک پاکستانی امریکن اوریجن کے ہیں. جو پرائم منسٹر ہیں UK کے وہ ایک انڈین اوریجن کے ہیں. بالکل. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کمیونٹی ہر جگہ ہر ایشوز پہ ایکٹیو ہو. سارا ضروری نہیں ہے کہ ہمارا ایکٹیویزم جب ہی ہو جب کشمیر میں یا فلسطین میں کچھ ہو. ہمارا ایکٹیویزم یہاں کے ایشوز پہ ہونا چاہیے کہ ہماری سڑک کے سامنے جو ٹرک کوڑا اٹھا رہا ہے اس کی کیا حالت ہے, جو بس آ رہی ہے بچوں کو پک کرنے وہ اسکول کیسے ہیں, جو ایمبولینس ہماری اسٹریٹ پہ آ رہی ہے وہ کن ہسپتالوں میں لوگوں کو لے کے جا رہی ہے, ہمارے لوگوں کے لوکل ایشوز کیا ہیں.
اگر مسلم امریکنز لوکل ایشوز پہ توجہ دیں گے, اس پہ وہ دھیان دیں گے, تو آپ یقین کریں ان کا نیبر ان کو فارنر نہیں سمجھے گا, بالکل وہ ان کو اپنا سمجھے گا. لیکن ظفر صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد حالانکہ چیزیں بدلی ہیں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں بدلی ہیں, بدلی ہیں, لیکن کیا اس طریقے سے جس طرح سے بدلنا چاہیے تھا مسلمانوں کو لے کر, مسلم امریکنز کو لے کر جو ایک تھاٹ ہوتا ہے وہ کیا بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بہت زیادہ بدلی ہیں. 9/11 کے بعد مسلمانوں میں یہ بیداری آئی کہ ہمیں سول رائٹس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. تو چاہے وہ بلیک لائیوز میٹر ہو, چاہے وہ ہسپینک ایشوز ہوں, چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو, ہمارے لوگوں نے اپنا حصہ اس میں ڈالا. ہمارے بچوں نے پالیٹکس میں حصہ لیا, ہمارے بچوں نے پالیٹکس سیکھی. زہیب قادری ارلی 30s میں پہلا مسلمان, پہلا ساؤتھ ایشین آسٹن کی سٹی کونسل میں الیکٹ ہوا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ بیکاز زہیب قادری واز انٹرسٹڈ ان پالیٹکس. اس نے پالیٹکس سیکھی, اس نے کیمپینز میں حصہ لیا. وہ آسٹن میں جب سیٹل ہوا تو لوگوں نے کہا زہیب وائی ڈونٹ یو رن, ناٹ بیکاز ہی واز مسلم بٹ بیکاز ہی واز کوالیفائڈ, ہی ہیپنس ٹو بی اے مسلم. ہمارے جو مقصد ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم پالیٹکس میں اس لیے آئیں کہ ہم کوالیفائی کرتے ہیں کہ ہم امریکنز کو ریپرزینٹ کر سکیں. ہاں چونکہ ہم مسلمان ہیں تو اس سے ہماری کمیونٹی کو مدد ملے گی, ہماری ایشوز کو مدد ملے گی. مگر ہمیں صرف اس بنیاد پہ پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو سب مسلمان ہمیں ووٹ دیں. نہیں, ہمیں پالیٹکس میں اس لیے آنا چاہیے کہ پالیٹکس میں کو ہم سمجھتے ہیں, یہاں کے ایشوز کو ہم سمجھتے ہیں, یہاں کے ایشوز کو ہم اون کرتے ہیں. جی, اونرشپ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے سر, یہاں پر ہم بہت چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد یہ جو امپورٹنٹ کنورسیشن ہے وہ لگاتار جاری رہے گی, آپ کہیں مت جائیے گا. During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease with just $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey! Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم اور ہم بات کر رہے ہیں لگاتار مسلم امریکنز کی بھاگیداری, پارٹیسپیٹ جو ہیں وہ کس طریقے سے یو ایس میں بڑھتا جا رہا ہے. کیا جو نمبر ہے وہ کافی ہے؟ 2024 پریزیڈنشل الیکشن ہونے ہیں تو اس کی سگبگاہٹ جو ہے ابھی سے شروع ہو چکی ہے. جب ہم مسلم امریکنز کی بات کرتے ہیں یو ایس پالیٹکس میں ایک نام آتا ہے, الہان عمر. جی ہاں, عمر از دا فرسٹ صومالیان امریکن ممبر آف کانگریس. آپ کو بتا دیں ان کا نام بہت زیادہ چرچا میں تب آیا جب انہیں فورن کمیٹی سے باہر نکال دیا گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ جو انہوں نے کہا اسرائیل کو لے کر وہ ٹھیک کہا, کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں ٹھیک نہیں کہا, بلکہ وائٹ ہاؤس نے بھی کہا کہ جس طریقے سے بات کہی گئی ہے اس طرح سے کہا نہیں جانا چاہیے تھا. ظفر صاحب, آپ کیا کہیں گے الہان کے بارے میں؟ الہان عمر جو ہیں وہ صرف ایک مسلم امریکن نہیں ہیں. الہان عمر راشدہ طالب AOSC
یہ وہ 3-4 برنی سینڈرز، یہ وہ لیڈرز ہیں جو امریکہ کو لیڈ کر رہے ہیں اس کی پروگریسو پالیٹکس میں. اور جب امریکہ کی ہسٹری لکھی جائے گی تو یہ ضرور بتایا جائے گا کہ فارموسٹ جو لیڈر تھے وہ 2 خواتین تھیں جو کہ مسلم امریکن تھیں، ایک عرب ڈسینٹ کی اور ایک صومالی ڈسینٹ کی. دیکھیے چاہے وہ عرب ہوں، چاہے وہ صومالی ہوں، چاہے وہ پاکستانی ہوں، جب یہ ایشوز آتے ہیں نا فلسطین کے، کشمیر کے، یہ ہمارے دل سے دھڑکتے ہیں. تو اسرائیل جو ہے وہ ایک آکیوپائنگ فورس ہے. اسرائیل مگر امریکہ کا ایک بہت بڑا دوست بھی ہے اور ہمارا اتحادی بھی ہے، اور ہم سب امریکن مسلم زیادہ تر جو ہیں اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے. مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسرائیل پہ آپ تنقید نہ کر سکیں، اسرائیل کے آکیوپیشن پہ آپ تنقید نہ کر سکیں، جیروسلم کے اسٹیٹس پہ آپ تنقید نہ کر سکیں. خود امریکہ جیروسلم کا اسٹیٹس نہیں مانتا جو اسرائیل کی پوزیشن ہے. انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور ان کو کمیٹی سے ہٹوایا. یہ وقت کی بات ہے. ہو سکتا ہے آج سے 15-20 سال بعد نہ صرف ہمارے لوگ کانگریس میں اور سینٹ میں ہوں، بلکہ ہمارے کئی سو لوگ مختلف اسٹیٹ ہاؤسز میں ہوں، مختلف پوزیشنز پہ ہوں، مختلف ایڈمنسٹریشن پہ ہوں. تو ہمارا وقت بھی چینج ہو سکتا ہے. وقت کو چینج کرنے کے لیے، پرسیپشن کو چینج کرنے کے لیے، اٹ از امپورٹنٹ فار مسلم امیریکنز ٹو آلسو بیکم ایکٹیو. ہر مسلم امریکن کو الہان عمر بننا چاہیے. لیکن سر سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ بھی ہے، معافی کے ساتھ میں آپ کو روکوں گی یہاں پر، کہ الہان عمر کو جس طریقے سے، کیا امریکہ کے لیے بہت جلد بازی میں ڈیسیجن نہیں لیا کہ فارن کمیٹی سے الہان عمر کو ہٹانا، کیونکہ اتنا بڑا نام، اور پھر الہان عمر نے کہا کہ میں تو پیور امریکن ہوں اور مجھے ہٹا دیا گیا. میرا ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں تھا، حالانکہ معافی بھی مانگی تھی. دیکھیے ہاؤس میں جو میجورٹی ہے وہ ریپبلکنز کی تھی جو ان کو ہٹانا چاہ رہے تھے. ان کے ساتھ اگر چند ایک ڈیموکریٹ مل جائیں تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ امریکہ کا ڈیسیشن نہیں ہے، یہ امریکہ کے الیکٹڈ ہاؤس کا ہے. یہ وہی امریکہ کا الیکٹڈ ہاؤس ہے جس کا لیڈر ایک زمانے میں ٹرمپ تھا. تو کیا ٹرمپ امریکہ کی ہر بات جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ نہیں. ٹرمپ کی بہت ساری پالیسیز تھیں جو امریکہ کے کیریکٹر کے خلاف ہیں، جو امریکہ کی پالیسی کے مطابق نہیں ہیں. اسی طریقے سے بعض دفعہ کانگریس میں، سینٹ میں وہ ڈیسیشنز لیے جاتے ہیں میجورٹی کی طرف سے جو پورے امریکہ کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں. مگر یہ ڈیموکریسی ہے. ہم جن لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں وہ ہمارے بہاف پہ ڈیسیشن لیتے ہیں. اگر آپ کو ان کے ڈیسیشنز اچھے نہیں لگتے ہیں تو آپ اپنے لوگوں کو الیکٹ کریں. یہ دیکھیں، یہ تو میسج مسلمانوں کے لیے ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ لوگ ہوں گے کانگریس میں، سینٹ میں، آپ کے لوگ اگر ایکٹیو ہوں گے، ایڈوکیسی میں ہوں گے، ایڈمنسٹریشن میں ہوں گے، تو یہ چیزیں کم ہوں گی. تو مجھے اس بات کا بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے کہ الہان عمر کے کمیٹی سے ہٹائے جانے کی وجہ سے خدا نخواستہ ہماری کوئی پوزیشن خراب ہوئی. یہ وقت کی بات ہے، یہ سیاست ہے، یہ پیور سیاست ہے. بالکل یہ امریکہ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا ہے. لیکن اگر میں ایک بار پھر سے اگر ہیوسٹن ٹیکساس کی بات کروں، ہم لوگ اس وقت ہیوسٹن میں بیٹھے بھی ہیں، تو ہیوسٹن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ریپرزنٹیشن ہے، جو مسلمان پولیٹیکل لیڈر ہیں، ان کا آپ کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اور زیادہ نمبرز ہونے چاہیے جتنے ہم سوچتے ہیں؟ ایبسولوٹلی. میرے خیال سے تمام امریکی، صرف مسلمان نہیں، تمام امریکی جو ہیں پولیٹکس میں کم حصہ لیتے ہیں. یہاں پہ ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا نہیں ہے اس ملک میں جتنا یورپ میں ہوتا ہے یا بعض اور جگہ ہوتا ہے. مسلم امریکنز کا ٹرن آؤٹ 9/11 کے بعد بے انتہا بڑھا ہے. ہیوسٹن میں، ڈالس میں، سین انٹونیو میں، آسٹن میں ہمارا جو ایکٹیویزم ہے وہ اپنے نمبر سے پروپورشنلی زیادہ ہے. یعنی کہ ہم پالیٹکس میں ایک عام امریکن سے زیادہ انوالو ہیں. کیا ہمیں یہاں پہ صبر سے رک جانا چاہیے؟ نہیں. ہمارا ایکٹیویزم تو 100% ہونا چاہیے. جہاں تک آپ نے لیڈرشپ کی بات کی، میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ ہیرس کاؤنٹی ڈیموکریٹک پارٹی کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے جس میں تمام پریسنٹ چیئرز ہوتے ہیں، ماشاءاللہ 50 سے زیادہ پچھلے 10-20 سالوں سے ہمارے لوگ اس کے ممبر رہے ہیں. اور کمیونٹیز جو ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں، چاہے وہ انڈین امریکنز ہوں، چاہے وہ ایشین امریکنز ہوں، ان کا نمبر اتنا نہیں ہے ہیرس کاؤنٹی ایگزیکٹو کمیٹی جو ڈیموکریٹک پارٹی کی. کیوں؟ اس لیے کہ مسلم امریکنز آر ایکٹیو. وہ اپنے محلے کی لیڈرشپ کو ہیں. کیا وہ یہ نمبر جو ہے 50% چیئر کا، کیا یہ ریپرزینٹ کرتا ہے مسلمانوں کی پاپولیشن؟ نہیں. میرے خیال سے ہمارے پریسنٹ چیئرز کا جو نمبر ہے وہ ہماری پاپولیشن کے پروپورشن سے زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ ہم لوگ ایکٹیو ہیں. جب آپ ایکٹیو ہوتے ہیں سیاست میں تو ایک عام امریکن یہ نہیں دیکھتا کہ آپ ویتنام سے ہیں یا انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا آپ میرے ایشوز کو سمجھتے ہیں، کیا آپ مجھ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ہاں بائسز ہیں افریقن امریکن کے خلاف، ہسپینکس کے خلاف، ہمارے رنگ کے خلاف بائسز ہیں،
مگر وہ باعث جو ہیں وہ ہماری جد و جہد کا حصہ ہیں. وہ باعث تو کبھی نہیں جائیں گے, ہمیں ان کو اوور کم کرنا ہے. لیکن سب سے بڑی بات جس طریقے سے مڈ ٹرم الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ نمبر نکل کر آیا, حالانکہ وہ نمبر بھی بہت زیادہ نہیں تھا, لیکن پھر بھی ایک طرح سے کہا جائے کہ یو ایس کی پولیٹیکل ہسٹری میں وہ نمبر بہت بڑا کہا جائے گا. لیکن جس طریقے سے اگر ہم گلوبلی دیکھیں تو ہیوسٹن ٹیکسس کا نام بڑا ہو جاتا ہے, یہاں پر ہم نے دیکھا مشیگن سے بڑے نمبرز ہیں. لیکن جو مسلم امریکنس ہیں گلوبلی کس طریقے سے وہ امپیکٹ ڈالتے ہیں, ظفر صاحب آپ کیا کہیں گے, کیا ان کا امپیکٹ ہے کہیں نہ کہیں, آپ یہ مانتے ہیں؟ نہ صرف امپیکٹ ہے, امپیکٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے. امریکہ ہسٹوریکلی اس سے زیادہ طاقتور نیشن آج تک نہیں آئی. ٹوڈے دس کنٹری از دا لیڈر آف دا ورلڈ, اور کئی ڈیکیڈز تک چاہے چائنا کتنا بھی ہمارا مقابلہ کر لے, امریکہ کی لیڈرشپ رہے گی. اس کنٹری میں اس وقت میرے مطابق نارتھ امریکہ میں 5-6-7 ملین امریکن مسلم ہیں, جو کہ انشاءاللہ 10-12 ملین ہو جائیں گے. ہم اپنا نمبر استعمال کریں اور ہم یہاں پہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں, ہم ایڈوکیٹ کریں کہ نہ صرف یہ کہ یہاں اس سوسائٹی میں انصاف ہو, یہاں کی سول رائٹس کی سچویشن بہتر ہو, یہاں کی ایجوکیشن کی, ہیلتھ کیئر کی, یہاں پہ پاورٹی کم ہو یا ہوم لیسنس کم ہو, اس لیے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے مسلمانوں کا وہ ایک ایسا لائف سٹائل ہے جو امریکہ کو لیڈرشپ دکھا سکتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں چاہیے سارا کہ ہم اپنا انفلوئنس استعمال کریں کہ جو عرب اسرائیلی کانفلکٹ ہے, جو انڈیا پاکستان کا کشمیر کا کانفلکٹ ہے, یا اور جگہ جو کانفلکٹ جیسے آج کل ہم سوڈان کا دیکھ رہے ہیں, ہم اگر ایکٹیو ہوں گے تو ہمارے ریپرزینٹیٹیو ہماری بات سنیں گے. جب ہم ان سے کہیں گے کہ آپ انٹرسٹ رہیں کہ جیروسلم میں کیا ہو رہا ہے, کیوں مسجد اقصیٰ میں ہر رمضان میں اسرائیلی فورسز آ گھستے ہیں اور وہ نمازیوں کو تنگ کرتے ہیں. 2 سال پہلے بہت ہنگامے ہوئے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیوسٹن میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے, اور ٹونی بلنکن نے یہ صاف کہا کہ اسرائیل کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پروٹیسٹ صرف ویسٹ بینک میں نہیں تھا یا امریکہ میں نہیں تھا, پروٹیسٹ اسرائیل کے اپنے شہروں میں تھا جہاں بڑی تعداد میں مسلمان اور کرسچن عرب رہتے ہیں. لیکن یہ ایکٹیویزم جو ہے نا یہ پوری دنیا میں ہے مسلمانوں کا. انگلینڈ میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی امریکن مسلم امریکن کتنے ایکٹیو ہیں, وہاں کا جو میئر ہے ہی از اے مسلم امریکن لنڈن کا. امریکہ میں ایکٹیویزم کا میرے آپ کے سامعین سے میری گزارش ہے کہ امریکہ میں جو ایکٹیویزم ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے. اگر ہم یہاں پہ ایکٹیو ہوں گے, یہاں پہ ہم اپنا اثر و رسوخ دکھائیں گے, ہم اپنا وزن یہاں دکھائیں گے, تو ہم ورلڈ افیئرس کو مینیج کر سکتے ہیں, ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. ہمارا کانگریس مین, ہمارا سینیٹر, ہمارے گورنرز, ہمارا پریزیڈنٹ ہماری بات سنے گا. اگر کل کو مسلمان امریکن کی تعداد اسی طرح بڑھتی رہی اور ان کی پوزیشنز بڑھتی رہیں تو میرے خیال سے اسرائیل کو بھی پوزیشن بڑھے گی انشاءاللہ. اسرائیل کو, ہندوستان کو, دیکھیں ہندوستان از اے گریٹ کنٹری, انڈیا از اے گریٹ کنٹری. اگر یہ مسئلہ کشمیر کا ہمارا سالو ہو جائے تو کیا وجہ نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان مل کر آگے بڑھ سکیں. بالکل. انڈیا نے اس ہفتے اوورٹیک کیا چائنا کو پاپولیشن میں. ہم تو چاہیں گے کہ انڈیا جو ہے اس ریجن کو لیڈ کرے. ہم چاہیں گے کہ اسرائیل کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے, اسرائیل کے پاس جو ایجوکیشن ہے, اس کا فائدہ مڈل ایسٹ کو ہو. مگر وہ جب ہوگا جب اسرائیل اپنا آکیوپیشن ختم کرے گا. اس کے لیے مسلم امریکنز پہ بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں. دیکھیں ان کے نیبر کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے نیبر کے لیے آواز اٹھائیں. وہ یہاں پہ جو ہوم لیس ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں, جو فلسطین میں جو بندہ پس رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھائیں. مسلم امریکنز کے پاس پاور ہے, ان کے پاس ایجوکیشن ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے پاس امریکہ کی شہریت ہے جو کہ موسٹ پاورفل کنٹری ان دا ورلڈ, سب سے بڑی ملٹری پاور ہے. آپ اس ملک کے شہری ہیں, آپ اپنے انفلوئنس کو استعمال کریں, آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو گھر کے سامنے جو سڑک ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے, اس پہ کون لوگ آ جا رہے ہیں, اس پہ کیسی ایمبولینس چل رہی ہے, اس پہ کیسی اسکول بس چل رہی ہے, کیسے اسکول ہیں آپ کے, کیسے آپ کے ہیلتھ کیئر سسٹم ہے. بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں پہ. پروگرام کو ریپ اپ کرنے کا یہاں پر ٹائم آ گیا. ایک آخری سوال, اگر ہم دیکھیں جو مسلم امریکنس ہیں جس طرح سے پولیٹکس میں, امریکہ کی پولیٹکس میں ان کا دخل ہے, کئی اسٹیٹ ہیں, چاہے ہم ٹیکسس کا نام لیں, مین, الینوائے, اوہایو, اور جو جارجیا ہے وہ 2nd ہائیسٹ ہے نمبر آف مسلم اسٹیٹ لیجسلیٹر. سر میرا آخری سوال, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے اسٹیٹ کو اس میں اور شامل ہونا چاہیے جہاں پر مسلمانوں کی بھاگیداری, مسلم امریکنز کی بھاگیداری پولیٹکس میں ہو؟ کیلیفورنیا میں نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ مسلم امریکنز کا جو انفلوئنس ہے اور جو ویلتھ ہے وہ امیزنگ ہے. میرے خیال سے وہاں ایکٹیویزم بڑھنا چاہیے. فلوریڈا میں ہماری بڑی تعداد میں مسلمان ہیں.
اچھی بات مسلمانوں کی یہ ہے کہ وہ چاہے چھوٹی ہی تعداد میں کیوں نہ ہوں، ان کا جو اثر ہے اپنی سوسائٹی پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈاکٹر ہیں، لائرز ہیں، بزنس مین ہیں، تو ان کے جو حامی ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں، وہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہوں. وہ ان کے کلائنٹس ہیں، وہ ان کے کسٹمرز ہیں، وہ ان کے پیشنٹ ہیں، وہ ان کے پارٹنرز ہیں. ہمارا جو لائف سٹائل ہے رہنے کا، جس طریقے سے ہم لوگ شراب سے دور رہتے ہیں، جس طریقے سے ہم لوگ برائی سے دور رہتے ہیں، جس طرح ہم لوگ اپنی فیملیز کا خیال رکھتے ہیں، اپنے سینئرز کا خیال رکھتے ہیں، ہم ایک رول ماڈل ہیں امریکہ کے لیے. تو ہمارے لوگوں کو تو ہر شہر میں ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کیلیفورنیا سے ریپرزنٹیشن ہماری بڑھنی چاہیے، الینوائے سے بڑھنی چاہیے، فلوریڈا سے بڑھنی چاہیے، ٹیکسس سے اور زیادہ بڑھنی چاہیے. اور انشاءاللہ یہ ہوگا. آپ وقت کا دھارا آگے جانے دیں. میں آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں 10 آئی وڈ سے 4 سے 5 پریزیڈینشل سائیکلز، یعنی کہ 20 سے 25 سالوں میں آپ دیکھیے گا کہ بڑی تعداد میں مسلمان جو ہیں یو ایس سینٹ میں، کانگریس میں، گورنرز، اسٹیٹ ریپس تو میں سمجھتا ہوں کئی 100 ہوں گے، ڈسٹرکٹ اٹرنیز ہوں گے، یو ایس اٹرنیز ہوں گے، ہاسپٹل ایڈمنسٹریٹرز ہوں گے، ججز ہوں گے. آپ دیکھیے ہیوسٹن میں کتنے مسلمان ججز ہیں ماشاءاللہ، تو کتنے ساؤتھ ایشین ہیں. یہ ایجوکیشن ہے، یہ ہماری تربیت ہے، یہ ہمارا ماحول ہے. We should be very proud of our culture. We should be very proud of our education. We should be very proud of our hard work. ہم محنت سے کام کرتے ہیں، اس کا ہمیں پھل مل رہا ہے الحمدللہ. بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ ہیوسٹن جو ہے وہ لیڈ کرے گا اور لیڈ کر رہا ہے یہ. لیکن آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہیوسٹن لیڈ کرے گا؟ اس لیے کہ ہیوسٹن میں خاص بات یہ ہے کہ ہیوسٹن ایک بہت ہی انٹیگریٹڈ اور ڈائیورسفائڈ ٹاؤن ہے. رائٹ ناؤ ہیوسٹن از دا موسٹ ڈائیورسفائڈ ٹاؤن ان دا یو ایس. ہیوسٹن میں جو مائنورٹیز جس طریقے سے انکلوڈڈ ہیں، جس طرح وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، میں آپ سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نیو یارک اور لاس اینجلس میں اتنا انکلوسیونیس نہیں ہے جتنی ہیوسٹن میں. یہ آپ تھوڑا سا ہمیں وقت دیں، انشاءاللہ ہیوسٹن لیڈ کر رہا ہے اور کرے گا. اور ویسے بھی اگر آپ گلوبلی بات کریں، ہیوسٹن تو ایسی جگہ بن چکی ہے، ایک طرح سے ایسی سٹی بن چکا ہے گلوبل ٹاؤن. گلوبل جب بھی ہیوسٹن کا نام لیں گے تو مجھے لگتا ہے چاہے کسی کو امریکہ میں کوئی سٹی یا اسٹیٹ کا نام یاد نہیں ہوگا، لیکن ہیوسٹن کہاں ہے، کیا ہیپننگ وہاں پر ہو رہی ہے، یہ ضرور سب لوگوں کو یاد رہتا ہے. چند سال پہلے تک لوگ سمجھتے تھے کہ ہیوسٹن پتہ نہیں کہاں ہے ٹیکسس میں، اور ٹیکسس میں تو صرف ہارس ریسنگ ہوتی ہوگی اور ڈیزرٹ ہوگا. اب ان کو پتہ چل گیا کہ ہیوسٹن جو ہے، آپ کو بہترین عرب پاکستانی کھانا کھانا ہے، انڈین کھانا کھانا ہے، ہیوسٹن آئیے. آپ کو بہترین کپڑے خریدنے ہیں خواتین کے، آپ ہیوسٹن آئیے. آپ کو فلائٹ پکڑنی ہے دنیا میں کہیں کی بھی، چاہے وہ ٹرکش ایئر لائن پہ ہو، قطر پہ ہو، ایمریٹس پہ ہو، اتحاد پہ ہو، آپ ٹیکسس آئیے. یہ دیکھیں یہ ہیوسٹن کی شان ہے. اور اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ جو جاتا ہے وہ مسلم امریکن کمیونٹی کو اور دیسی کمیونٹی کو جاتا ہے کہ انہوں نے ہیوسٹن کو گلوبل میپ پہ وہ لے کے آئے. جی، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بالکل. جو یہاں کی دیسی کمیونٹی ہے، خاص طور پر ہیوسٹن کی اگر ہم بات کریں تو دیسی کمیونٹی نے تو ہیوسٹن کو اس لیول پہ پروجیکٹ کیا جو شاید کسی کمیونٹی نے نہیں کیا. ساؤتھ ایشین کمیونٹی کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اس میں انڈین امریکنز شامل ہیں، پاکستانی امریکنز شامل ہیں، بنگلہ دیشی امریکنز شامل ہیں. بہت شکریہ سر اسٹوڈیو میں آنے کے لیے، اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پر جب بھی پولیٹکس کی بات ہوتی ہے تو آپ کا جو نام ہے وہ میرے ذہن میں ضرور آتا ہے. بہت بہت شکریہ سر NTV امریکہ کے اسٹوڈیو آنے کے لیے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. تو پرائم ٹائم میں بس اتنا ہی. پھر سے ہوگی ملاقات ایک اور نئے امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ. بنے رہیے NTV امریکہ کے ساتھ.